بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے کسی کے مال میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جو شخص ظلم پہ صبر کرے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ پر مانگنے کا دروازہ کھول لے اللہ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، جو ہر بندہ کر سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز مس نہ ہو اور آج ہی میری یہ بات آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو بڑی توجہ کے ساتھ اور غور سے سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو بہت غریب تھے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا، اے میرے غلام کیسے دن بیت رہے ہیں؟ صحابی نے عرض کی، آقا رشتہ داروں میں برادری میں امیر لوگ ہیں، اونچے اونچے خاندان والے ہیں، مگر میں بہت غریب ہوں اور اس غریبی کی وجہ سے کوئی میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ میرے آقا میں غریب ہوں، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ ناظرین، اس آدمی کی محبت بھری گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دکھ درد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہا تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا، اے اللہ کے حبیب، جس جوان سے محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں یہ تو کل عصر تک زندہ ہے، کل عصر کے وقت تک اس کی زندگی ہے، پھر یہ فوت ہو جائے گا، کل عصر کے وقت اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل اوپر لوح محفوظ سے دیکھ کر آئے تھے، اس کی موت مقدر بن چکی تھی۔ فرمایا، آقا اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی ہی بات بتائی اور واپس چلے گئے۔ جب فرشتوں کے سردار یہ خبر دے کر واپس چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، اے میرے غلام، تمہاری زندگی کی کوئی سب سے بڑی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ وہ پوری کر دی جائے۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا، اے اللہ کے محبوب، غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ آقا جب سے آنکھیں کھولی ہیں غریبی دیکھی ہیں، اتنا غریب رہا ہوں، کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھا سکا، اتنی غربت تھی۔ اور میرے آقا آپ نے پوچھ لیا ہے تو عرض کرتا ہوں، میری دو حسرتیں ہیں، دو خواہشیں ہیں جو زندگی بھر پریشان کرتی رہی ہیں، کبھی پوری نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سی حسرتیں ہیں؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی یہ کہ کبھی زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، ساری زندگی طلب ہی رہی لیکن میٹھا نہ کھا سکا، اور دوسری یہ کہ میں جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، مجھے زندگی کا ساتھی مل جاتا۔ میں غریب ہوں، مجھے کون رشتہ دیتا ہے، کوئی میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ابھی اتنی بات کہنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اس نوجوان سے پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چچا کی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، نیک بھی ہے، لیکن غریبی کی وجہ سے وہ مجھے پوچھتے نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پر سلام۔ اس کے چچا کو بلایا اور کہا، اپنی بیٹی کو دلہن بنا، میں نے اپنے اس غلام کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے، ابھی رخصتی ہوگی اور ابھی نکاح ہوگا۔ آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا، اس جوان کے لیے نئے کپڑے لے کر آؤ۔ کسی صحابی سے کہا، برتنوں کا انتظام کرو، سب کی الگ الگ ڈیوٹی لگا دی، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو پہلے کبھی نہ بنایا ہو، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری کر دی جائیں۔ ناظرین، پھر مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا، تمہارا گھر خالی ہے، ان دونوں کو وہاں لے جاؤ اور ان کا سارا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں وہیں لے جاؤ۔ جب رات گزری تو اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ آج ظہر کے وقت اس صحابی کے گھر کے پاس چلے جانا جس کی کل شادی ہوئی ہے، اور عصر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہنا اور دیان رکھنا اندر سے کوئی رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جیسے ہی رونے کی آواز آئے مجھے آ کر بتا دینا۔ ناظرین، وہ صحابی
عصر کے وقت تک اس کے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہے، اور جب بھی گھر کے پاس جاتے تو اندر سے ہنسی خوشی کی آواز آتی، اس گھر سے ہنسنے کی آواز آتی، خوشیوں کی آواز آتی، لیکن رونے کی آواز نہ آئی۔ جب عصر کا وقت ہو گیا تو وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو کوئی رونا نہیں ہے، وہاں سے ہنسی خوشی کی آواز آ رہی ہے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور فرمایا، مولا، یہ کیا راز ہے؟ کل جبرائیل نے خبر دی تھی کہ اس نوجوان کی عصر کے وقت وفات ہو جائے گی، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم، جو جبرائیل نے خبر دی تھی وہ سچ فرمایا تھا۔ تقدیر یہی تھی کہ آج اس جوان نے مر جانا ہے، عصر کے وقت فوت ہو جانا ہے۔ لیکن میرے حبیب، جب آپ نے اس نوجوان کی شادی کے بعد دلہا دلہن کو گھر بھیج دیا اور کھانے کا سامان بھی ساتھ دے دیا، تو جب وہ عشاء کے وقت کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، ابھی لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگے تھے کہ باہر دروازے پر کسی غریب نے دستک دے دی۔ اس نے آواز دی، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، میرے لیے اتنے شرف کی بات ہے کہ آقا نے میرا نکاح تمہارے جیسی نیک بیوی سے کر دیا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ سارا کھانا اٹھا کر غریب کو نہ دے دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، اس جوان نے وہ میٹھا جو ساری زندگی نہیں کھایا تھا اٹھا کر میرے نام پر دے دیا۔ تو جب وہ روٹی اور حلوہ فقیر کی جھولی میں پہنچا تو اس فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا، اے مولا، ان کی جوڑی سلامت رکھنا، ان کو خوشیاں دینا، ان کو اولاد دینا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، مجھے اپنی عزت کی قسم، تقدیر میں یہی تھا کہ اس نے کل عصر کے وقت مر جانا ہے، لیکن جب اس نے غریب کی مدد کی تو اس کو کھانا کھلایا تو میں نے اس کی تقدیر بدل کر زندگی بڑھا دی۔ ناظرین، آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد، ہمارے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اپنے پڑوسیوں میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو ان کے حالات تنگ تو نہیں ہیں، کوئی بیمار تو نہیں، دوائی کے لیے بھی پیسے نہ ہو، ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی تو آپ کی قسمت بھی سنور جائے گی۔ ہم لوگ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لمبے لمبے سجدے رکوع کرتے ہیں، لیکن ناظرین، اگر ہمارے ساتھ والا ہمسایہ بھوکا ہی سو گیا تو ہمارے وظیفے کسی کام نہیں آئیں گے، ہماری تسبیحات کسی کام نہیں آئیں گی۔ آج ہی دیکھیں، آپ کے جیب میں 100 روپے ہوں، 50 روپے ہوں، جتنا بھی ہو، کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی مقصد ہوگا جو آج تک پورا نہیں ہوا ہوگا، تو میرے پروردگار، میرا اللہ، آپ کا وہ ہر مقصد پورا فرما دے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بڑھا دی، یعنی اس کی تقدیر کو ختم کر کے اس کی زندگی کو بڑھا دیا۔ ناظرین، دعا ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چابی ہے کہ جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ غریبوں کی دعائیں لیں، فقیروں کی دعائیں لیں، ان کی مدد کریں۔ جب کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ کا نصیب ہی بدل جائے گا۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر لازمی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔